1970s کا ایران، تہران کے حسینیہ ارشاد ہال میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں۔ کرسیاں تو چھوڑیں، لوگ زمین پر حتیٰ کہ کھڑکیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی آنکھیں اسٹیج پر لگی ہوئی ہیں، ایک ایسے بندے کی طرف جس کی باتیں ہال ہی میں نہیں، باہر کھڑی پولیس اور خفیہ اہلکار بھی غور سے سننا چاہتے ہیں۔ آخر کون ہے یہ؟ کوئی مذہبی رہنما؟ کوئی سیاسی لیڈر؟ نہیں، یہ سب لوگ جسے سننے آئے ہیں وہ ایک یونیورسٹی پروفیسر ہے۔ بس اس کے سر پر نہ امامہ ہے نہ کوئی پگڑی، بلکہ وہ تو فرینچ بولتا ہے، ٹائی کوٹ پہنتا ہے، سگار پیتا ہے، لیکن قسم سے جب بولتا ہے تو مسجد کے مینار بھی لرز جاتے ہیں۔ نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہ جس نے مذہب کو افیون نہیں بارود بنایا، جس نے ریڈ شیئزم کا یعنی سرخ شیعت کا نعرہ لگایا اور اپنے وقت کی سب سے پاورفل ایرانی بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو اقبال کا دیوانہ تھا، جس نے ان کے خواب کو ایران میں حقیقت بنانے کا سوچا، اور پھر ایران میں صدی کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا۔ اسے ٹیچر آف دی ریولوشن یعنی انقلاب کا استاد کہا گیا، لیکن انقلاب آنے کے بعد اسے بھلا دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ آخر علی شریعتی نے وہ کون سا سچ بولا تھا کہ وہ نہ شاہ کو پسند آئے اور نہ اس کے بعد آنے والی انقلابی حکومت کو؟ آج دریچہ پر کہانی ہے اسی لون واریر کی، ایک ایسا مفکر جسے غیروں نے ہی نہیں اپنوں نے بھی مار دیا۔ پاکستان کے مشہور رائٹر مختار مسعود کی ایک کتاب ہے لوح ایام۔ وہ انقلاب ایران کے دنوں میں خود ایران میں موجود تھے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے علی شریعتی کا بڑا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں نے وزارت خارجہ کے ایک ڈائریکٹر جنرل سے پوچھا کہ انقلاب ایران کا مفکر اور فلسفی کون تھا؟ اس نے جواب دیا، شریعتی۔ میں نے بازار بزرگ کے ایک سوداگر سے سوال کیا، اس نے کہا علی شریعتی۔ میں نے تہران یونیورسٹی کے ایک استاد سے پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر علی شریعتی۔ میں خیابان رضا شاہ پر تہران یونیورسٹی کے صدر دروازے کے بالکل سامنے کتابوں کی ایک دکان میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی لکھی ہوئی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں شریعتی کی لکھی ہوئی کتابوں کے بجائے کسی ایسی کتاب کی تلاش میں ہوں جو شریعتی پر لکھی گئی ہو۔ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کس سے مخاطب تھا؟ ایک مختصر سی کتاب نظر آئی، عنوان کا ترجمہ ہے سپرمین ڈاکٹر علی شریعتی۔ آئے آج ہم اسی سپرمین کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی شریعتی 1933 میں خراسان کے ایک چھوٹے سے گاؤں مزینان میں پیدا ہوئے۔ یہ اتنا چھوٹا گاؤں ہے کہ آج بھی اس کی آبادی صرف 1,500 ہے۔ سوچیں 1933 میں یہ جگہ کیسی ہوگی؟ زمانے سے کٹی ہوئی ایک بہت بڑے صحرا کے کنارے پر موجود دور دراز گاؤں، جہاں زندگی بالکل سمپل تھی۔ سمجھے، وہاں تو وقت رکا ہوا ہوگا۔ یہیں پر آج سے کوئی 93 سال پہلے ایک عالم دین کے گھر میں علی شریعتی پیدا ہوئے۔ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے خود کو ایسے زمانے میں پایا جب ایران بڑی تیزی سے بدل رہا تھا، یہاں تک کہ 1953 میں ایک سازش کے ذریعے وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ایران کانسٹیٹیوشنل مونارکی سے ایک بار پھر ابسولوٹ مونارکی بن گیا، یعنی ایک مطلق العنان بادشاہت۔ اب صرف ایک بندے کا راج تھا، محمد رضا پہلوی، شاہ ایران۔ وہ بالکل اپنے والد کی طرح اپنے کلچر کی جڑیں کاٹنے پر لگ گئے۔ ماڈرنزم کے نام پر وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو کبھی پڑوسی ملک میں اتا ترک نے کیا تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں شیعہ اکثریت تھی، جہاں مذہب ہر انسان کی زندگی میں اس کے ہر مرحلے، ہر موڑ کے لیے بہت اہم تھا، وہاں اس کے انفلوئنس کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کسی ریفارم کے لیے نہیں، تبدیلی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مغرب، خاص طور پر امریکہ کی غلامی میں۔ ایران کے عوام کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ جبر برداشت نہیں کرتے، اس لیے مزاحمت تو ہونا ہی تھی، ری ایکشن تو آنا ہی تھا۔ چنانچہ شاہ کے خلاف ایک تحریک اٹھی اور نوجوان علی شریعتی اس میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ 1958 میں انہیں جیل بھی جانا پڑا، وہ بھی 6 مہینوں کے لیے۔ زندگی کا ایک ایسا واقعہ جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب رہائی ملی تو وہ 1959 میں اسکالرشپ کے لیے ایک ایسی دنیا پہنچ گئے جو ایران سے بالکل مختلف تھی۔ یہ تھا 60s کا پیرس، ٹورزم والا پیرس نہیں، انقلاب والا پیرس۔ یہاں ژان پال سارتر جیسے فلسفی تھے جو خدا کے وجود کے ہی انکاری تھے۔ یہاں فرانس فینن جیسے انقلابی تھے جو افریقہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر مارکسزم اور سوشلزم کا طوفان تھا۔ تب سوشلزم صرف سیاست کا نام نہیں تھا، سمجھیں،
ایک فیشن تھا، دانشوروں کا مذہب تھا۔ یہ اتنا پاورفل نظریہ تھا کہ بڑے بڑے مذہبی اسکالرز بھی اس کی زد میں آ گئے۔ علی شریعتی نے دیکھا کہ کیپٹلزم تو انسان کا خون چوس رہا ہے اور سوشلزم برابری اور انصاف کا نعرہ لگا رہا ہے، تو انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اسلام کو سوشلزم کی عینک سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنا آگے بڑھ گئے کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دنیا کا پہلا سوشلسٹ قرار دے دیا۔ یہ ایک بڑی جسارت تھی اور اس کے لیے ان کے پاس اپنی دلیلیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل توحید کو ضرورت ہوتی ہے ایسے معاشرے کی جو معاشی، سماجی اور سیاسی استحصال سے پاک ہو۔ وہ سوویت یونین اسٹائل کے اسٹیٹ سوشلزم کے تو خلاف تھے کہ جو پارٹی اور ریاست کے گرد گھومتا ہے، بلکہ مقابلے پر ایک ہیومنسٹ سوشلزم کی بات کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے اتنا ضرور کیا کہ مارکسزم کی خدا بیزاری یعنی ایتھزم کو رد کر دیا، لیکن کلاس اسٹرگل کے فارمولے کو ضرور اپنا لیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دور میں سوشلزم کا زہر کہاں تک پینیٹریٹ کر چکا تھا کہ شریعتی جیسا اسلام کا شیدائی بھی اپنی فلاح مارکس کے اصولوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے اسلام کو ایسی انقلابی آئیڈیالوجی بنا دیا جس کا مقصد روحانیت سے زیادہ معاشی انصاف تھا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کئی اچھے عالموں نے علی شریعتی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی نظریہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ اپنے زمانے کے حالات کی پیداوار ہوتا ہے۔ تو سمجھے علی شریعتی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ سوشلزم کے نعرے سے انسپائر ہو گئے۔ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ہوتے تو سوشلزم کا نام بھی نہ لیتے۔ بہرحال پیرس میں وہ ژان پال سارتر کے ساتھ بیٹھتے، بحثیں کرتے، فینن کی کتابوں کے ترجمے کرتے، مغرب کے علم کو پیتے۔ انہوں نے ویسٹ کے ٹول سیکھے اسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ یہ سن کر آپ کے ذہن میں ایک اور شخصیت بھی آ رہی ہوگی۔ جی ہاں، پیرس کی اسی تنہائی میں علی شریعتی کو اپنا روحانی باپ بھی ملا، وہ جو ان سے کہیں پہلے مغرب کی انہی وادیوں کا سفر کر چکا تھا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال۔ شریعتی اقبال کے دیوانے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے اقبال وہ واحد شخص ہے جس نے یورپ میں رہ کر بھی اپنی مشرقی روح نہیں بیچی۔ اپنی کتاب علامہ اقبال مصلح قرن آخر میں لکھا ہے، ہندوستان کا ایک فارسی گو شاعر، ایک نوجوان استعمار مخالف روشن فکر جو خود استعمار زدہ ملک کا باشندہ تھا، ایک انقلابی تشکیل جدید کی بنا پر 20ویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان کامل اور ایک علی نما شخصیت میں تبدیل ہو گیا۔ اگر ہم اقبال کو صرف ایک استعمار مخالف مسلمان اور ترقی پسند مجاہد آزادی کی حیثیت سے یاد کریں تو یہ ہماری انتہائی سادہ لوحی اور حماقت ہوگی۔ تو جس طرح اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا، تو شریعتی نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اس خودی کو ایک سیاسی اور سماجی شکل دے دی۔ کہا باز گشت با خویشتن، یعنی ریٹرن ٹو سیلف، مطلب مغرب کی اندھی تقلید مت کرو، اپنی اصل کی طرف لوٹو، اپنی جڑوں کو پہچانو۔ علی شریعتی فرانس میں عملاً 2 تحریکوں میں بھی شامل رہے۔ ایک تو الجزائر کی آزادی کی تحریک جو تب زوروں پر تھی، دوسرا کانگو کے پہلے وزیر اعظم پیٹرس لومومبا کا قتل، جس کے خلاف مظاہرے میں شریک ہونے پر علی شریعتی گرفتار کر لیے گئے، یعنی انہوں نے پیرس میں بھی جیل کی ہوا کھائی۔ بہرحال جب 1964 میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے ایران واپس آئے تو وہ علی شریعتی نہیں تھے جو 5 سال پہلے فرانس گیا تھا۔ اب ان کے بیگ میں صرف ڈگریز ہی نہیں تھیں، دماغ میں ایک طوفان بھی تھا۔ شریعتی نے مغرب سے سوشیولوجی اور کریٹیکل تھنکنگ لی اور مشرق سے کربلا اور عدل و انصاف کی اسپرٹ حاصل کی، اور دونوں کے فیوژن سے ایک ایسا نظریہ لائے جو نہ ملاؤں کے پاس تھا نہ کمیونسٹوں کے پاس۔ یہ ایک ماڈرن اسلام تھا، ایسا اسلام جو صرف نماز روزے کا نام نہیں تھا بلکہ سسٹم کو بدلنے کا نام تھا۔ شاہ کی پولیس کو اس خطرے کی بو پہلے ہی آ چکی تھی۔ انہوں نے تہران ایئرپورٹ پر ہی علی شریعتی کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، یہ تھا ان کا ایران میں استقبال، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جسے قید کیا گیا ہے اس کے پاس ایک طاقت ایسی ہے جسے جیل کی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ وہ نکلے گا اور اس کی آواز مشہد سے تہران تک گونجے گی۔ علی شریعتی کہتے تھے ہمارے نزدیک رہبری کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اخلاقی رہبری کا فریضہ تو مسیح کے ہاتھوں میں دے دیا جائے اور سیاسی رہبری کیسر کے ہاتھوں سپرد کر دی جائے۔ اسی طرح زندگی کا بھی نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے تو دین کو اساس بنائیں، لیکن ہماری دنیاوی زندگی کی اساس
اقلیت پسندی پر ہو۔ علی شریعتی کو جیل سے رہائی کے بعد مشہد یونیورسٹی بھیج دیا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا ٹرانسفر دوبارہ تہران کر دیا گیا، شاید یہ سوچ کر کہ یہاں انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن یہاں تو انہیں وہ اسٹیج مل گیا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ یہ تھا حسینیہ ارشاد، ایک ایسا ادارہ جو سمجھے ایک لیبارٹری تھی جہاں پر اسلام اور ماڈرنزم کا فیوژن ہو رہا تھا۔ ذرا شریعتی کو دیکھیں، وہ یہاں ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے ہو کر بولتے تھے، سر پر عمامہ نہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کر آتے تھے، آیتیں نہیں سناتے تھے، انالیسس کرتے تھے۔ اور سامنے کون بیٹھتا تھا؟ مدرسے کے طالب علم نہیں، یونیورسٹی کے نوجوان، وہ لڑکے جو مارکسزم سے انسپائرڈ تھے، جو مغرب سے مرعوب ہو رہے تھے، جو مذہب سے بیزار ہو رہے تھے۔ شریعتی نے ان کی نفس پر ہاتھ رکھا، کہا تمہارا مسئلہ اسلام نہیں ہے، تمہارا مسئلہ وہ اسلام ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ نظریہ پیش کیا جس نے ایران کے مذہبی ڈھانچے میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ یہ تھا سرخ شیعیت بمقابلہ سیاہ شیعیت، ریڈ شیعزم ورسز بلیک شیعزم۔ یہ کیا ہے؟ شریعتی نے کہا کہ ایک شیعیت وہ ہے جو تمہیں صرف رونا سکھاتی ہے، جو کہتی ہے کہ حسین مظلوم تھے، انہیں مار دیا گیا، بس ان کی یاد میں آنسو بہاؤ اور ثواب کماؤ۔ یہ صفوی شیعیت ہے، یہ سیاہ شیعیت ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ تمہیں سلاتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سیاہ شیعیت آئی کہاں سے؟ اصل میں شریعتی نے تاریخ کا وہ باب کھولا تھا جو صدیوں سے بند تھا۔ انہوں نے کہا شیعیت کی تاریخ 700 سال تک مزاحمت کی تاریخ تھی، یہ باغیوں کا مذہب تھا، انقلابیوں کا مذہب تھا، جسے علی شریعتی نے سرخ شیعیت کہا۔ پھر 1501 میں یہ ہوا کہ ایران میں صفوی سلطنت قائم ہو گئی، شیعیت باقاعدہ ایک ریاست بن گئی۔ اب صفوی بادشاہوں کو وہ حسین نہیں چاہیے تھا جو مزاحمت اور انقلاب کی علامت ہو، انہیں اب صرف وہ عزادار درکار تھے جو غم حسین میں زندہ رہیں۔ صفویوں نے سب کچھ بدل دیا، انہوں نے ایران میں سنیوں کو شیعہ بنا دیا، شہادت کے جذبے کو ماتم میں اور تلوار کو زنجیروں میں بدل دیا، تاکہ عوام بادشاہ کے خلاف اٹھنے کے بجائے صرف اپنے ماضی پر روتے رہیں۔ یہ تھی سیاہ شیعیت، ایک ایسا مذہب جو بادشاہ کو نہیں چھیڑتا تھا۔ شیعیت کی 700 سال سے جاری مزاحمت صفویوں کے محل میں دفن ہو گئی۔ شریعتی نے اسی قبر کو کھود کر اس میں سے پرانی اور اصلی شیعیت کو باہر نکالا اور اسے نام دیا سرخ شیعیت کا۔ انہوں نے کہا سرخ شیعیت تمہیں لڑنا سکھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ حسین مظلوم نہیں تھے، وہ انقلابی تھے، انہوں نے یزید کے اسٹیٹس کو ریجیکٹ کیا تھا، ان کا خون ماتم کے لیے نہیں بغاوت کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ علوی شیعیت ہے، یہ سرخ شیعیت ہے، یہ تمہیں جگاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھیں ایک دھماکہ تھی، ایسا لگا شریعتی نے کربلا کو تاریخ سے نکال کر حال میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے امام جعفر صادق سے منسوب وہ جملہ بھی دہرایا کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یعنی ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ مطلب آج کا شاہ آج کا یزید ہے اور تم آج کے حسین ہو، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ نوجوانوں کو لگا جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی۔ شریعتی کی آواز کیسٹ ٹیپس کے ذریعے پورے ایران میں پھیل گئی۔ یہی اس دور کا سوشل میڈیا تھا۔ یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز میں، گھروں کے تہخانوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، ہر جگہ شریعتی گونج رہا تھا۔ وہ مذہب جو کل تک نوجوانوں کو بورنگ لگتا تھا، اب وہ ان کے لیے ایک ہتھیار بن چکا تھا۔ وہ جو کل تک مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے، اب وہ اپنی روٹس پر، اپنے کلچر پر فخر کر رہے تھے۔ شریعتی نے انہیں ایک نئی پہچان دی، روشن فکر، ایک ایسا مسلمان جو ماڈرن بھی ہے اور مومن بھی، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور سامراج کے خلاف لڑتا بھی ہے۔ اور آپ بالکل ٹھیک سمجھے، جب آپ اتنی اونچی آواز میں سچ بولتے ہیں، چاہے کسی کا نام نہ بھی لیں، تو آپ کے دشمن بن ہی جاتے ہیں۔ علی شریعتی نے اپنے 2 دشمن بنا لیے، ایک وہ جو تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرا وہ جو ممبر پر بیٹھا تھا۔ شریعتی اب بیک وقت ایران کی 2 بڑی پاور سے ٹکرا رہے تھے، ایک طرف شاہ کی خفیہ پولیس سواک اور دوسری طرف سخت گیر ملا، اور دونوں انہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ علی شریعتی بیک وقت ایران کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے تھے، تخت اور ممبر، دونوں کو۔ ایک طرف شاہ ایران اور اس کی خفیہ پولیس تھی جو شریعتی کو اسلامی مارکسسٹ سمجھتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نوجوانوں کو مسلح بغاوت کی طرف لے جا رہے ہیں۔
खुफिया रिपोर्ट्स में उन्हें हुकूमत का नंबर 1 दुश्मन करार दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ रिवायती मजहबी तबका भी उनका दुश्मन बन चुका था। क्यों? क्योंकि शरीयती ने कहा था, इस्लाम को समझने के लिए तुम्हें किसी मुल्ला की जरूरत नहीं, खुद कुरान पढ़ो, खुद समझो। एक जगह लिखा, क्या कुरान इस्तिखारा निकालने के लिए है या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त हुसूल बरकत के लिए, या तबर्रुक, वसीले, नुकसानात से मामूनियत, तावीज़, महफिल निकाह का शगुन और बच्चे के गले और बाजू में बांधने के लिए है? ये बात तो समझे रिवायती मुल्लाओं के पेट पर लात मारने के बराबर थी। उन्होंने शरीयती पर कुफ्र के फतवे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें वहाबी कहा, कम्युनिस्ट कहा, ये तक कहा कि शरीयती तो सोशियोलॉजिस्ट है, वो आलिम नहीं कि मजहबी मामलात पर बात करे। जरा इस अलमियों को देखें। सेकुलर तबका उन्हें मुल्ला समझकर नफरत करता था और मुल्ला उन्हें सेकुलर और कम्युनिस्ट समझकर नफरत करते थे। अली शरीयती दोनों के लिए अजनबी थे, वो आउटसाइडर थे। खुद शरीयती ने एक बार लिखा था कि ये लोग जो मुझे अक्ल के जरिए कुरान के मतन में ताज़ा माने तलाश करने का हक नहीं देते, खुद बेधड़क हर तरह की बेसरोपा तावीलात करते रहते हैं। बिस्मिल्लाह की सिर्फ बे में अजीब व गरीब जहाने माने दरियाफ्त कर लेते हैं। एटम बम और खलाई जहाज अपोलो 13 को कुरान में ढूंढ लेते हैं, खुद यहाँ तक तजावुज़ कर जाते हैं, लेकिन मुझे हक नहीं देते कि कुरान मजीद के रोशन तरीन और सालिम तरीन मफहूम को बयान करूं। आज़ादी फ़िक्र के बारे में इन अंधी तकलीद करने वालों का रवैया ये है कि जो रोशन ख्याल शागिर्द उनसे चुभता हुआ सवाल पूछ ले, उसे मदरसे से बहिश्ते ज़हरा भेज देते हैं। अब इतनी सख्त बातों पर मुल्लाओं का पारा तो चढ़ना था। उनमें से कुछ तो ऐसे भी निकले कि शाह की पुलिस से कहा कि इस फितना फैलाने वाले को रोको, और फिर फितने को रोकने का वक्त आ गया। 1973 में शाह का सब्र भी जवाब दे गया। उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक ने हुसैनिया इरशाद को सील कर दिया। अली शरीयती रोपोश हो गए। सवाक ने चप्पा छान मारा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तब एक चाल चली गई, उनके वालिद को पकड़ लिया गया। ये बात कौन सा शरीफ आदमी बर्दाश्त करेगा कि वो छुट्टा फिरे और उसका बूढ़ा बाप जेल में बैठा हो। अली शरीयती 2 महीने की रोपोशी के बाद बिलाखिर मंजर आम पर आ गए। उन्हें गिरफ्तार करके किसी आम जेल में नहीं, बल्कि बदनाम ज़माना कुमीते मुश्तरक के टॉर्चर सेल्स में डाल दिया गया, वो भी 1.5 साल के लिए। 18 महीने तक अली शरीयती कैदे तन्हाई में रहे, एक छोटी सी कोठरी में, जहां न दिन का पता चलता था न रात का। उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका मकसद उन्हें सिर्फ मारना पीटना नहीं था, बल्कि तोड़ना था। सरकार चाहती थी कि शरीयती टीवी पर आए और कहें, मैं गलत था, शाह सही है। लेकिन शरीयती नहीं टूटे। उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले से लिखना शुरू कर दिया। तन्हाई अब उनकी बेहतरीन दोस्त थी। उनकी कैद तब तक चलती रही जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया। हुआ ये कि शाही ईरान 1975 में अलजायर के दौरे पर गए। वहां सरकारी तौर पर उनसे अली शरीयती की रिहाई का मुतालबा किया गया। जी हाँ, अलजायर जंगे आज़ादी वाला एहसान भूला नहीं था। अली शरीयती को रिहा कर दिया गया, बल्कि ये रिहाई नहीं समझे, एक छोटी जेल से बड़ी जेल में शिफ्टिंग थी। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सवाक के एजेंट 24 घंटे उनके घर के बाहर घूमते रहते। उनके पढ़ाने पर पाबंदी थी, लिखने पर पाबंदी, तकरीर पर पाबंदी, मिलने मिलाने पर पाबंदी। एक दानिश्वर के लिए उसके अल्फाज छीन लेना, एक मुकर्रिर के लिए उसकी ऑडियंस छीन लेना, एक अदीब के लिए उसके कारी छीन लेना, ये मौत से भी बदतर होता है। शरीयती का दम घुट रहा था। वो जानते थे कि अगर ईरान में यूं ही रहे तो घुट घुट कर मर जाएंगे, या सवाक उन्हें किसी हादसे में मार देगी। उन्हें बोलना था, अपना मिशन पूरा करना था। हालात बदल रहे थे, जमाना करवट ले रहा था, एक के बाद दूसरा वाकया पेश आ रहा था। तब शाह ने हालात को काबू में लाने के लिए एक फैसला कर लिया। अली शरीयती को 3 साल की नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया। उन्हें पासपोर्ट दिया गया ताकि वो मुल्क से बाहर चले जाए, और ऐसे वक्त में जब हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा था, कम से कम एक तरफ से तो उन्हें सुकून का सांस मिले। तो 1977 में नजरबंदी खत्म होते ही अली शरीयती इंग्लैंड चले गए अकेले। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी सफर कर रहा था, उनकी मौत। शरीयती ने एक बार कहा था, मौत हर हर लहजा घात में लगी हुई है। मैंने उसके साथ जिंदगी बसर करना सीख लिया है, मगर इस वक्त मरना मुझे मंजूर नहीं। अभी बहुत सा काम बाकी पड़ा है। लोगों की आंखें जो मुझे अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा अजीज हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं। अली शरीयती ईरान से निकलकर लंदन पहुंचे
اور وہاں سے ساؤتھمپٹن چلے گئے۔ بیگم اور بیٹیاں ایران میں ہی تھیں۔ وہ اکیلے تھے، بے چین تھے اور شاید خوفزدہ بھی، کیونکہ ساواک کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اور 19 جون 1977 کی صبح شریعتی اپنے کمرے کے دروازے پر مردہ پائے گئے، لندن پہنچنے کے صرف اور صرف 3 ہفتے بعد۔ ان کی عمر کیا تھی؟ صرف 43 سال۔ برٹش پولیس آئی اور ایک بہت ہی عجیب رپورٹ دی: ہارٹ فیلئر، یعنی دل کا دورہ۔ ایک صحت مند انسان جس کو دل کی بیماری کی کوئی ہسٹری نہیں تھی، اچانک خاموشی سے کیسے مر سکتا ہے؟ ذرا سرکمسٹانسز دیکھیں۔ شاہ کا تخت ڈول رہا تھا، وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور اسے دنیا کی سپر پاورز کی طرف سے اس کی پوری اجازت بھی تھی۔ اس کی سیکرٹ پولیس کے پاس ایک ہٹ لسٹ تھی اور شریعتی کا نام اس میں سب سے اوپر تھا۔ ساواک کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ گولی نہیں مارتے تھے، وہ حادثات بناتے تھے، کبھی کار ایکسیڈنٹ، کبھی ڈوب کر موت، اور کبھی اچانک ہارٹ اٹیک۔ شریعتی کے چاہنے والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ساواک کے ایجنٹوں نے انہیں زہر دیا یا کوئی ایک ایسا کیمیکل استعمال کیا جس کا سراغ پوسٹ مارٹم میں نہیں ملتا۔ لیکن سب سے بڑا سوال، برٹش گورنمنٹ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا؟ کیا شاہ ایران کے دباؤ میں آ کر تحقیقات دبا دی گئی؟ پھر لاش کو اتنی جلدی کیوں ریلیز کر دیا گیا؟ یہ سب اشارے ایک ہی طرف جا رہے تھے کہ یہ قتل تھا۔ یہاں ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ شاہ چاہتا تھا کہ علی شریعتی کی لاش ایران لائی جائے اور وہ خود سرکاری اعزاز کے ساتھ اسے دفن کرے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ دیکھو، میں تو شریعتی کی عزت کرتا تھا۔ وہ ان کے جنازے کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے لیے ہائی جیک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شریعتی کے دوستوں اور فیملی نے یہاں بھی شاہ کو ہرا دیا۔ انہوں نے لاش ایران لانے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لاش ایران لائی گئی تو شاہی مزار کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ جنازہ لندن سے تہران نہیں، شام کے کیپٹل دمشق لے جایا گیا۔ دمشق، وہ شہر جہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ شریعتی تمام زندگی جس سرخ شیعیت کی بات کرتے رہے، جس مزاحمت کی بات کرتے رہے، تقدیر نے انہیں اسی بی بی کے قدموں میں جگہ دے دی جو کربلا کی سب سے بڑی گواہ تھیں۔ شاہ ایران نہ علی شریعتی کی آواز دبا سکا، نہ ان کی قبر پر قبضہ کر سکا۔ شریعتی تو مر گئے، لیکن ان کا خون اس آگ پر تیل کا کام کر گیا جو ایران میں پہلے ہی سلگ رہی تھی۔ ان کی موت کی خبر سن کر ایران کے کالجز اور یونیورسٹیز میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور تقریباً 1.5 سال بعد وہ طوفان آیا جس کی پیش گوئی شریعتی نے کی تھی۔ انقلاب آ گیا، شاہ رفت، یعنی شاہ بھاگ گیا، شریعتی کا خواب پورا ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی؟ شریعتی کی موت کے 1.5 سال بعد فروری 1979 میں ایران میں وہ طوفان آ گیا جس کی پیشن گوئی شریعتی نے کی تھی۔ نام نہاد 2500 سال پرانی بادشاہت ختم ہو گئی، اور سڑکوں پر عوام کے ہاتھوں میں جو پوسٹرز تھے ان پر 2 تصویریں ساتھ ساتھ تھیں، ایک آیت اللہ خمینی کی اور دوسری ڈاکٹر علی شریعتی کی۔ نوجوان نعرے لگا رہے تھے، درود بر خمینی، سلام بر شریعتی۔ لیکن جیسے علامہ اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے، ویسے ہی شریعتی بھی انقلاب آنے تک دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن اچھا ہی ہوا، کیونکہ دونوں کے خواب کی تعبیر بالکل مختلف نکلی۔ جہاں پاکستان وہ اسلامی ریاست نہیں بن پایا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، وہیں ایران بھی وہ ملک نہیں بنا جو شریعتی چاہتے تھے۔ جی ہاں، جب انقلاب کی گرد بیٹھی اور نئی حکومت بنی تو گراؤنڈ ریالٹی سامنے آ گئی۔ اقتدار ان روشن فکر دانشوروں کے ہاتھ میں نہیں آیا جن کا خواب شریعتی نے دیکھا تھا، اقتدار ان روایتی علماء کے ہاتھ میں آ گیا جن پر شریعتی نے تمام عمر تنقید کی تھی۔ کیا آئرنی تھی! جس شخص نے نوجوانوں کو جگایا، جس نے انقلاب کے لیے فیول یعنی آئیڈیالوجی فراہم کی، انقلاب کے بعد اسی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعتی کا اسلام آزاد تھا، وہ سوال کرتا تھا، اور نئی ریاست کو سوال کرنے والے نہیں، فالو کرنے والے چاہیے تھے۔ شریعتی کو سرکاری طور پر شہید تو مانا گیا، لیکن انہیں نظریے کے بند ڈبے میں قید کر دیا گیا۔ کہا گیا علی شریعتی بھی انسان تھے، ہر بات پر انہیں فالو کرنا ضروری نہیں، وہ کوئی مقدس شخصیت تھوڑی تھے۔ اب انقلاب کے بعد زمانہ بدل چکا ہے، تقاضے بدل چکے ہیں، ہم ان سے انسپریشن تو لیں گے لیکن اپنی تقدیر کے فیصلے خود کریں گے۔ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ مختار مسعود لوح ایام میں لکھتے ہیں کہ انقلاب کے بعد شریعتی کی پہلی برسی تھی، خیال تھا کہ دھوم دھام سے منائی جائے گی، جو غلط نکلا۔ بس ایک آدھ بیان، 2-4 مضامین،
3-4 बार टेलीविजन पर जिक्र। गर्म जोशी की कमी साफ नजर आ रही थी। अगले साल फिर ये मौका आया। इस मर्तबा मुखालफत के आसार साफ नजर आ रहे थे। डॉक्टर शरीयती के वालिद के फ्लैट के बाहर पिछले साल भी लोग सड़क पर जमा हो गए थे। इस साल फिर जमा हुए। पिछले साल भी जमा होने वालों ने जलसे की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस साल भी उनका यही इरादा था। लोग अभी जमकर बैठे न थे कि चंद एम्बुलेंसें आईं और सड़क का अगला और पिछला हिस्सा बंद कर दिया। उनके अकबी दरवाजे खुले, अंदर से मुसल्लह अफराद निकल आए और हुजूम पर पिल पड़े। देखते ही देखते हुजूम मुंतशिर हो गया। सुना है जख्मी होने वालों में शरीयती के बूढ़े वालिद भी शामिल थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसकी वजह बहुत गहरी है और जरा कड़वी भी। मैंने आपको बताया कि शरीयती का नजरिया था सुर्ख शीयत, यानी मुसलसल इनकलाब। ये नजरिया एक जालिम बादशाह को गिराने के लिए तो बेहतरीन हथियार था, लेकिन जब मुल्ला खुद इक्तदार में आ गए तो यह हथियार उनके लिए भी खतरनाक था, क्योंकि सुर्ख शीयत किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानती, चाहे वो ताज वाली हो या अमामे वाली। और नई हुकूमत को अब स्टेबिलिटी चाहिए थी, बगावत नहीं। उन्हें ऐसे अवाम चाहिए थे जो कानून माने, ना कि वो जो हर बात पर सड़कों पर निकल आए। शरीयती का इस्लाम एहतजाज का इस्लाम था और हुकूमत को इताअत का इस्लाम चाहिए था। फिर जो सफ़वियों ने 500 साल पहले किया था, इनकलाब के बाद ईरान में वही हुआ। एक मरतबा फिर सुर्ख शीयत को दबा दिया गया और स्याह शीयत को सरकारी सरपरस्ती मिल गई। शरीयती की फिक्र ने इनकलाब तो बर्पा कर दिया, लेकिन वो इनकलाब खुद शरीयती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपने ही घर में एक फिक्री यतीम बनकर रह गए। एक ऐसा हीरो जिसे अपनाना तो सब चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी सच्चाई को कबूल करने की जुर्रत किसी में नहीं थी। आज डॉक्टर अली शरीयती हम में नहीं है। वो अपने वतन ईरान में भी नहीं है, बल्कि कहीं दूर दमिश्क की मट्टी में सो रहे हैं। शायद ये भी कुदरत का फैसला था कि जिस शख्स के ख्यालात किसी सरहद में कैद नहीं, उसकी कब्र भी किसी एक मुल्क की जागीर न बने। शरीयती एक पुल थे मजहब और जदीदियत के दरमियान, रिवायत और बगावत के दरमियान, मशरिक और मगरिब के दरमियान। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुल पर कोई घर नहीं बनाता। पुल पर से लोग सिर्फ गुजरते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। आज भी जब कोई शिया नौजवान अपनी शनाख्त की तलाश में भटकता है, जब वो मगरिब की चकाचौंध और मुल्ला की सख्ती के दरमियान फंस जाता है, तो उसे अली शरीयती की किताबों में ही पनाह मिलती है। वो कि जिसे बादशाहों ने मारने की कोशिश की, मुल्लाओं ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे, क्योंकि जिस्म तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो चिराग नहीं बुझाए जा सकते जो दिलों में जल चुके हों। अली शरीयती हमें एक ही सबक सिखाते हैं, अगर तुम हक के रास्ते पर हो और अकेले हो तो घबराओ मत। सच्चाई भीड़ की मोहताज नहीं होती।